ڈاکٹر شاہد صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں پچھلے 15-20 سالوں میں مڈل کلاس میں کا گروتھ ہوا ہے، اور چونکہ یہ گروتھ ہوا ہے تو لوگوں کے پاس ایکسیس اماؤنٹ آف منی بھی جمع ہوا ہے، اور ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو انویسٹ کرے، اپنے پیسے کو بڑھائے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فائنینشیل سسٹم کو سمجھ پاتے ہیں اور اپنا انویسٹمنٹ صحیح جگہ کر پاتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو بہت اہم ضرورت ہے. آپ کسی بھی ڈیولپڈ سوسائٹی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود کام کرتے ہیں اور پھر جب سیونگ کرتے ہیں تو سیونگ بھی ان کے لیے ایک طرح سے ایڈیشنل سورس آف ریونیو بنتی ہے، ایڈیشنل سورس آف ارننگ بنتی ہے. اب اگر کوئی قوم جو ہے وہ اپنی سیونگز کو آئیڈل رکھے یا اس کو استعمال نہ کرے صحیح سے، یا ان کو استعمال ایسی جگہوں پہ کرے جس کی انکم کو وہ جائز نہیں سمجھتی، تو اس سب سے جو ہے پوری کمیونٹی کا نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بینکوں میں پیسے رکھنا اور سود نہ لینا. تو سود نہیں لیتے آپ، لیکن بینکوں میں پیسے رکھ ہیں تو بینک پیسے کماتا بھی ہے اور اس کمانے سے پھر وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو، ڈپازیٹر کو دیتا ہے. لیکن ہم اس بینیفٹ سے محروم ہیں کیونکہ انٹرسٹ ہمارے لیے حرام ہے. اور ہم جو ہے کیپٹل مارکیٹ کے بارے میں ہم نے اویئرنیس نہیں حاصل کی ہے. کیپٹل مارکیٹ میں جو پروڈکٹ ہیں ہم نے وہاں پہ جو اس کا بینیفٹ نہیں اٹھایا ہے. تو ہم جو ہے اپنی سیونگز کے ذریعے جو ایکسٹرا انکم ہو سکتی ہے ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ فائنینشیل سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو کمپنیز نے مسلمز کی اس پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ اسکیمز بنائی ہیں. لیکن اس اسکیمز کو فائدہ جو ہے مختلف اور کمیونٹیز حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر جین کمیونٹی ہے، چاہے کرسچن کمیونٹی ہے. مسلم کمیونٹیز کو تو اس طرح کے الفاظ کا پتہ بھی نہیں ہے. ہاں، تو ہمیں اب ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے. مطلب اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو دوسرے کی ذمہ داری تو ہے ہی کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پتہ کریں. تو ایک تو ہم پتہ نہیں کرتے فائنینشیل سیکٹر میں، ایک وہ ہے کیونکہ ایک تو یا تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمارے خدشات ہوتے ہیں. دوسرے اکثر جو ہے ہم ایموشنل بلیک میل کا شکار ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور انہوں نے بہت لمبے یا بڑے نفع دیتے ہیں اور وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی بتاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ایک تو شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے وہ، اور دوسرے یہ ہے کہ مال کو 1 سال کے اندر، 2 سال کے اندر، وہ 3 سال کے اندر وہ ڈبل بھی کر دے گا. بعض کمپنیز ہیں جو 3% پر منتھ پروفٹ دینے کا وعدہ کرتی ہیں. وہ لوگوں کی سیونگز کو اکٹھا کرتی ہیں اور ان سیونگز کے ذریعے پھر وہ مختلف اپنے کام کرتی ہیں، کبھی فراڈ بھی کرتی ہیں. تو ہماری جو فائنینشیل الٹریسی ہے اس کے 2 نقصان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا سرمایہ جو ہے وہ بڑھ نہیں پاتا ہے، دوسرے ہمارا جو سرمایہ ہے وہ اکثر جو ہے ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے بہت اہم ہے کہ ہم فائنینشیل سیکٹر کے بارے میں معلومات رکھیں، اور اس میں جو ہمارے لیے اسکیمز ہیں یا ہمارے عقیدے کے لحاظ سے، ہمارے ایتھوس کے لحاظ سے، ہمارے کلچر کے حساب سے جو اسکیمز ہمارے لیے فٹ بیٹھتی ہیں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. لیکن ہمیں سوال بھی کرتے رہنا چاہیے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو اسلامک فائنینس کے نام پہ جو اسکیمز آتی ہیں ہم ان کو آنکھ بند کر کے یا تو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں. ریجیکشن بھی نقصان دہ. جی ہاں، دونوں صحیح نہیں ہیں. تو میرے خیال سے وہ بہت اہم ہے. اب کسی نے اچھا نفع دیا تو ہم جائز سوال، صحیح سوال بھی نہیں پوچھتے، اور وہ کمپنیوں کو موقع دیتا ہے کہ ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سوال نہیں پوچھنا، یعنی آپ کا رجسٹریشن کیسا ہے، آپ کاروبار کہاں سے کر رہے ہیں، آپ اتنا جو نفع دے رہے ہیں وہ کہاں سے دے رہے ہیں، کن طریقے سے دے رہے ہیں. آپ کے ہم ڈاکومنٹس دیکھیں گے کہ آپ رجسٹرڈ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. آپ نے ایک کمپنی رجسٹرڈ کرائی اور دوسری کمپنی کے نام پہ ڈپازٹ لے رہے ہیں، وہ کمپنی کہاں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں پاسبل ہوتی ہیں جب لوگ سوال نہیں پوچھتے یا لوگ لالچ، نفع کے لالچ میں جو ہے اگنورنٹ رہنا چاہتے ہیں کہ کیوں پوچھیں، ہمیں تو نفع مل رہا ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور پھر نقصان سے زیادہ ایک طرح سے نہ کہ یہ شرعی اسکیموں میں لوگوں کا اعتماد اور اعتقاد پھر گھٹتا ہے، کم. بہت اہم آپ نے بات کی. اب آپ دیکھیے جو ریسنٹ دنوں میں یا پچھلے چند ہفتوں میں اسلامک فائنینس کے نام پہ ملک کے مختلف شہروں سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ان سے آپ دیکھیں کہ ان کے فراڈ سے یا ان طرح کے فراڈ سے کتنے نقصان ہوئے. نمبر 1، لوگوں کا اسلامک فائنینس سے اعتقاد اٹھا. نمبر 2، ریگولیشن کے پاس یہ گیا کہ اسلامک فائنینس کے نام پہ صرف فراڈ ہوتا ہے. قوم کا پیسہ خراب ہوا، یہ سب سے بڑا نقصان ہوا. تو ایک طرف تو لوگوں کا، غریبوں کا محنت کے کمائے ہوئے پیسے نقصان ہوئے، اسلامک فائنینس سے اعتبار کم ہوا. فائنینشیل ریگولیٹر یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ صرف فراڈ کرتے ہیں. اور آپ اگر آگے بڑھیں گے تو کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے
اعتماد میں جو ہے ان اسکیمز کو یا تو سپورٹ کیا تھا یا ان کو منع کرنے سے وہ باز آ گئے تھے. اب لوگوں کا آج ان پہ سے بھی بھروسہ اٹھ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ ان علماء نے جو ہے یا تو صحیح سے تفتیش نہیں کی یا ہمیں صحیح سے خبر نہیں دی. تو اگر آپ پورا جائزہ لیں تو پیسے کا بھی نقصان ہمارا ہوا, بے عزتی بھی ہماری ہوئی, اور ہمارے علماء سے اعتبار اٹھا اور ہمارے بزنس مین سے بھی اعتبار اٹھا. یعنی کئی گنا زیادہ نقصان ہوا. کئی گنا زیادہ اس میں نقصان. ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے علماء نے تفتیش نہیں کی, اس سے زیادہ یہ ایک فیکٹر کام کر رہا ہوتا ہے کہ علماء کو اس سیٹ اپ کا یا اس طریقے سے کام کرنے والی کمپنیوں کے کام کرنے کا ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیسے کام بالکل. یہ دیکھیے, ابھی تک تو ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی عالم بہت مشہور ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں, اپنے حساب سے سلیکٹیو انفارمیشن دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمارا کام صحیح ہے کہ نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بزنس کے بارے میں بالکل جانکاری نہیں ہوتی ہے. وہ تو صرف اس شخص کی شکل دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ان کو اعتبار ہوتا ہے تو ہاں کہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں, لیکن نہ تو شاید ہی کہیں ہوتا ہو. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ منع نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا ہے, یا وہ ہاں کرتے وقت ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی یا صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی. اگر آپ دوسرے ملکوں سے اس کا موازنہ کریں گے تو باقاعدہ علماء کے درمیان ایک ایسی ٹریننگ شروع ہوئی ہے جو بزنسز کو آڈٹ کر سکتی ہے, بزنسز کو ریویو کر سکتی ہے, صحیح سوال پوچھ سکتی ہے اور اس سوال کے جواب میں جو ہے صحیح طریقے سے اپنی رائے پیش کر سکتی ہے. ہمارے ملک میں ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی تک رجحان پیدا نہیں ہوا ہے. بہت اہم ضرورت ہے کہ اس وقت علماء جو ہے اپنے تعلیم کے درمیان جب وہ تعلیم دیتے ہیں, چاہے وہ افتاء کی تعلیم ہو یا اس سے نیچے کی تعلیم ہو, تخصص ہو, چاہے عالمیت ہو یا فضیلت ہو, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بھی کچھ اپنا سلیبس تیار کریں. اگر وہ مین سلیبس میں وہ نہیں اس کو اکوموڈیٹ کر پاتے تو بہتر ہے کہ یہ علماء کے لیے ٹریننگ کا انتظام کیا جائے, جہاں پہ فائنینشیل سیکٹر کے لوگ علماء کو بنیادی چیزیں بتائیں, اور پھر شریعت کے یا اسلامک فائنینس کے جو لوگ ہیں وہ علماء کو اسلامک فائنینس کے بارے میں بتائیں, تاکہ علماء کو اس سے معلومات حاصل ہو اور صحیح سوال پوچھ کر کے وہ صحیح طریقے سے اپنی رائے پیش کر سکیں. کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا علماء کا بھی استحصال ہوگا, اسلامک فائنینس کا بھی استحصال ہوگا اور کمیونٹی کا بھی استحصال ہوگا. بہت درست فرمایا آپ نے, بہت بہت شکریہ.